دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، وہ سارا دور آپ نے دیگر ازواج مطہرات سے اجازت لے کر، اور ان سب نے خود اپنی باریاں حضرت عائشہ کو دے دی تھی، کیونکہ سب کو یہ پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کمفرٹیبل، زیادہ آرام اور زیادہ اطمینان جو محسوس کریں گے اس وقت میں، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کریں گے۔ تو ادھر ایک واقعہ ہوا ہے، اسی کو آپ سن لیجیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ابنتہ فی شکواہ الذی قبض فیہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اس مرض کے موقع پر آپ نے بلایا جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی ہے، الذی قبض فیہا، جس میں آپ کی جان قبض کی گئی، یعنی آپ کو جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس میں آپ نے حضرت فاطمہ کو بلوایا۔ اچھا، یہ میں آپ کو کل بھی بتایا، پرسوں بھی بتایا کہ یہ دونوں گھر جڑے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کا گھر رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب باہر سے آتے تھے تو اس طرف سے آتے تھے، پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، وہ اپنے ابا کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، آپ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر تشریف لاتے تھے۔ فسارھا بشیء، سار سر سے، یعنی کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی سرگوشی فرمائی، ایسی کوئی بات ان کے کان میں کہی جو صرف حضرت فاطمہ الزہرا نے سنی۔ فبکت، روئیں حضرت فاطمہ سن کر۔ ثم دعاہا، تو کہا کہ آپ نے، وہ روئیں، آپ نے انہیں پھر بلایا، اور فسار رہا، اب کوئی اور بات کہی، تو فضحکت، تو آپ جو ہیں وہ ہنسی اس بات پر، مسکرائیں۔ تو یہ ہو گئی بات۔ کہتے ہیں اس کے بعد قالت فسألتها عن ذلك، کہتے ہیں عائشہ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ کیا بات آپ کے ابا نے آپ کے کان میں کہی، پہلے آپ ہنسیں، دوسری دفعہ جب بلایا تو پھر آپ روئیں، پہلی دفعہ آپ روئیں اور دوسری دفعہ جب بلایا تو آپ ہنسیں۔ فقالت، ثم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارنی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے کان میں سرگوشی فرمائی، مجھے جو کان میں جو خفیہ بات کہی، فأخبرنی انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ، تو کہا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ اپنی اس بیماری میں جس سے وہ ابھی گزر رہے ہیں، اسی بیماری میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یعنی مجھے یہ بتایا کہ یہ میرا مرض الوفات ہے، یعنی مجھے یہ بتایا کہ میں اس دنیا سے اس بیماری میں جاؤں گا۔ فبکیت، تو کہتی میں اس پہ رو پڑی، بیٹی تھی اور اتنی محبت والی بیٹی تھی، بیٹی کو اگر بتائے، کسی بیٹی کو دنیا میں باپ یہ بتائے کہ میرے یہ جو بیماری ہے تو میں اس میں کیا کیفیت ہوگی، اور فاطمہ الزہرا کی تو پھر کیا کیفیت ہوگی۔ کہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید پھر یہ خیال آیا کہ فاطمہ غمگین ہو گئی، فاطمہ دکھی ہو گئی، اور فاطمہ حزن و ملال آ گیا۔ تو ثم سارنی، پھر دوبارہ جب بلایا تو میرے کان میں کہا فاخبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعہ فضحکت، تو کہا کہ مجھے پھر آپ نے کہا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سے، میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کر تم ملو گی، دنیا سے میرے جانے کے بعد تم، وہ میرے پورے خاندان میں وہ پہلا شخص ہوگی جو میرے پاس آئے گا، یعنی میرے بعد تمہارا بھی انتقال جلدی ہو جائے گا۔ اس بات پر فضحکت، کہتی میں اس پر میں خوش ہو گئی اور میں ہنس پڑی۔ دیکھیں ہنسی کس بات، اپنی وفات پر ہنسی ہیں، اپنی وفات کی خبر پر اور جلدی کی خبر پر، اور نبی کریم صلی اللہ اپنے ابا کی جدائی پر روئی ہیں، ابا کے جانے کا سن کر روئی ہیں، اور پھر اپنے ان کے پیچھے جلدی چلے جانے کا سن کر ہنسی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسی تیار تھیں فاطمہ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے، کیسی ان کی تیاری تھی۔ ان کو بالکل یہ نہیں محسوس ہوا، دیکھیں ہم میں سے کوئی شخص اپنی موت کی، مجھے آپ کو کسی کو اگر یہ خبر دے دی جائے کہ چند مہینے بعد دنیا سے رخصتی ہے، ہم پر کتنا خوف طاری ہو جائے گا، ہمیں کیسے اپنے وہ سارے کام ذہن میں آئیں گے جو ہم نے نہیں کیے، کتنے فرائض ہم نے چھوڑے، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے روزے چھوڑے، کتنے غلط کام کیے، کتنے گناہ کیے، کتنے لوگوں کے حقوق ادا کرنے، کتنے فرائض ادا کرنے، تو ہم تو فوراً کہیں گے ہم تو تیار نہیں ہیں جانے کے لیے، ہمیں تو وقت چاہیے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن یہ وقت کسی کو ملتا نہیں ہے۔ یہ ان حضرات کا کمال یہ تھا کہ یہ ہر وقت تیار ہوتے تھے،
بلاوا آیا اور ایسے جیسے کہ کوئی بندہ پہلے سے سامان باندھ کے بیٹھا ہوا ہو، اسٹیشن پہ جیسے کوئی بیٹھا ہو، بس کے اڈے پر کوئی بیٹھا ہو، ایئرپورٹ پر کوئی بیٹھا ہو، فلائٹ اناؤنس ہوئی یا بس اناؤنس ہوئی، ٹرین اناؤنس ہوئی اور اس نے اپنا سامان اٹھایا اور یوں چل دیا جیسے مسافر تیزی کے ساتھ جاتا ہے کہ پہلے سے انتظار میں بیٹھا. یہ کیفیات ہوتی تھی ان حضرات کی، ان بیبیوں، پاک بیبیوں کی. خواتین اسلام کے لیے جتنی میرا درس سن رہی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی جو مثالیں ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہ فاطمۃ الزہرا ہیں، وہ عائشہ صدیقہ ہے، وہ حفصہ ہے، وہ ام سلمہ ہیں. یہ خواتین آپ کی زندگی کے لیے مثال ہیں. ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں، یہ کامیاب ترین زندگیاں ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو گھروں میں 9، 10، 11 بجے خواتین جب ناشتے واشتے سے فارغ ہو جاتی ہیں، شوہروں کو دفتر بھیج دیتی ہیں، بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہیں، تو وہ جو ٹی وی چینلز کے اوپر جو مارننگ شوز کے نام سے جو خرافات اور جو اس میں جو فضول ترین چیزیں جو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی، اس کا گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ اس میں کسی اداکارہ کو بلا لیا، کسی فلانے کو، فلانے کی، اور میں کبھی کبھار اور چیزیں دیکھتے ہوئے کچھ اس میں چیزوں پہ نگاہ پڑ جاتی ہے اور حیران ہوتا ہے انسان. اور مجھے لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ کیا فضولیات ہماری خواتین کو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. خالص مادیت پرستی، خالص مادیت پرستی، کہ جس میں بس چیزیں کیسی ہوں گی اور کپڑے کیسے ہوں گے اور جوتے کیسے ہوں گے اور پردے کیسے ہوں گے. اس سے ہمارا ذوق خراب ہو جاتا ہے. اس سے بس ہمیں پھر سارا وقت ان چیزوں کی فکر لگ جاتی ہے کہ بس ہمارے گھر میں یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ. اپنے گھر میں موجود تمام نعمتیں بیکار لگنے لگتی ہیں. بازار میں موجود ساری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور بازار کی جو چیز گھر آ جاتی ہے وہ پھر بیکار ہو جاتی ہے. یعنی ہمارا کام پھر یہ رہ جاتا ہے کہ چیزیں بازار سے ڈھو کے گھر میں لائیں اور گھر میں لا کر اس کو بیکار اور اسکریپ کر کے پھینکیں اور لائیں اور لائیں اور لائیں. مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان خواہشات کے طوفان کے لیے سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کریں اور اس سے ہم لوگ خریداریاں ہوں اور گھر میں یہ ایک اسراف اور تبذیر اور نمود و نمائش کا ماحول ہو. اس سے نکلنا چاہیے. میں خواتین اسلام سے کہتا ہوں، اسلام کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور اسے باہر نکلنے کا رستہ ان پاک بیبیوں کے حالات. کیسے گھر تھے عجیب. میں آپ کو بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی، میں گھر سے باہر نکلا اور جس طرح انسان بھوک میں باہر نکلتا ہے ایک جگہ کھڑا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ بھی بھوک سے باہر بےتاب ہو کر نکلے تھے. ہم دو ہو گئے کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ الجوع، بھوک تم لوگوں کو لے کر آئی ہے نا. ہم نے کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے. تو آپ نے کہا میں بھی اسی لیے نکلا ہوں گھر سے، میں بھی بھوکا ہو کر گھر سے نکلا ہوں، کھانے کچھ نہیں تھا گھر میں. تو فرمایا کہ ہم تینوں، آپ نے ایک صحابی کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں. تو ان کے گھر گئے تو ان کو حضور کی آمد کی خبر، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی تھی کسی صحابی کے لیے. ساتھ کون ہے؟ عمر ہیں اور ساتھ کون ہے؟ ابو بکر ہے. ابو بکر و عمر ساتھ ہوں، ان کے تو خوشی کے مارے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ان کے گھر میں تھا، جلدی سے اس کو ذبح کیا اور ان کی بیوی نے جلدی آٹا گوندا، جلدی سے روٹی پکانے لگی اور صحابی جو ہے وہ گوشت جلدی بنا کر دے دیا اور جلدی سے انہوں نے یہ دعوت سی تیار کر دی کہ روٹی پک گئی اور جلدی سے اس کا گوشت جو ہے، وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ، کیا 3، 4، 5 کلو گوشت ہوتا ہے اس میں، انہوں نے لا کے رکھا. تو جب کھانا لا کے رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ایک ٹکڑے کے اوپر گوشت کی چند بوٹیاں رکھ کر میزبانوں سے کہا کہ جاؤ یہ فاطمہ کے گھر دے آؤ. فاطمہ نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. آپ کو پتہ تھا حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کی صورتحال کا. تو یہ اس طرح زندگیاں گزار گئی ہیں لوگ. کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہیں گھر میں، جو ہے وہ ان کے گھر کی جو حالت آتی ہے، مشقت. گھر کے کام دیکھیں. آج ہمارے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں نہ آئیں تو کیا گھروں میں کیا صورتحال ہوتی ہے. آج سچی بات یہ ہے کہ خواتین کو اپنے گھر کے معمولات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کتنے گھنٹے نیند میں گزرتے ہیں، کتنے گھنٹے
سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں، کتنے گھنٹے پروگرام دیکھنے میں گزرتے ہیں، گھر کے کام کاج میں کتنا وقت گزرتا ہے، اور سارا کام، ہر کام خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے لیے ان کو ملازمائیں دستیاب ہوں۔ حضور کے گھر کی عورتوں نے اپنے کام خود کیے، ہوتی تھی خادمائیں بھی ہوتی تھی ان کے پاس، کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ فاطمہ الزہرا کو تو نہیں ملے، عائشہ کے پاس آخری عمر میں ایک لونڈی ہوتی تھی اور وہ ایک ہی خادمہ تھی، لیکن اپنے کام خود کرنے کا مزاج تھا، گھر کے کام کرنے کا مزاج تھا۔ تو ہمیں ان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اگلی حدیث عن الحسن سمع ابا بکرہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة والیہ مرة۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے، اور سیدنا حسن ابن علی آپ کے پہلو میں تھے، آپ کے لاڈلے نواسے۔ ینظر الی الناس مرتن والیہ مرتن، آپ کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے اپنے سامنے، اور کبھی اپنی گود میں بیٹھے اپنے نواسے کو دیکھتے تھے، اپنے شہزادے کو دیکھتے تھے۔ ویقول، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید، آپ نے کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سید سردار کو کہتے ہیں، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے، حسن ابن علی کے ذریعے سے مسلمان، دوسری حدیث میں آتا ہے فئتین العظیمین، کہ اللہ کہ فئتین عظیمین، کہ اللہ جل شانہ اس حسن کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں، دو عظیم گروہوں میں، دوسری حدیث میں جو آتا ہے الفاظ آتے ہیں، یہ بخاری ہے میرے سامنے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو کہ ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ بالکل آپ کی درست پیشن گوئی۔ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد 6 ماہ آپ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان سے صلح فرما لی، اور اس طریقے سے خلافت اسلامیہ، مسلمانوں کا جو منتشر شیرازہ تھا، وہ اللہ پاک نے دوبارہ اکٹھا کر دیا، اور باعث اس کے بنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس حدیث میں، منبر پہ بٹھا کر لوگوں کو بھی دیکھتے تھے، پیارے نواسے کو بھی دیکھتے تھے۔ سمعت البراء، براء کو سنا، راوی نے کہتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ والحسن ابن علی علی عاتقہ، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم لوگ بچوں کو بٹھاتے ہیں پیار سے کندھے پر۔ یقول، اور کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا نواسا، یا اللہ آپ اس کو اپنا بھی محبوب بنا لیجئے۔ یہ حدیث بڑی زبردست ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت کی عجیب بات ہے۔ اس میں واقعہ پہلے سنا دیتا ہوں، پھر حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے، ظاہر بات ہے حضور کی وفات کے بعد، ایک دن گزر رہے تھے اور حضرت علی ساتھ تھے، حضرت علی ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر ہے، تو سامنے سے حسن آ گئے، ان کو دیکھ کر، کیا عمر ہوگی حضرت حسن کی، دیکھیں نا حضرت حسن کی پیدائش ہے 3 ہجری کی، تو 7 سال اور بمشکل 8 سال کے ہوں گے، بمشکل۔ تو سامنے سے آئے تو حضرت حسن کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا باپ تم پہ فدا، میرے والد تم پر قربان ہوں، تم بالکل حضور کی طرح کے ہو، اپنے ابا کی طرح نہیں ہو شکل میں۔ کہا تمہاری شکل بالکل نانا جیسی ہے، ابا جیسی نہیں ہے۔ تو جب یہ کہا تو علی ہنس پڑے اس بات پر، اور یہ حضرت بکر صدیق نے فرط محبت سے کہا میرے باپ تم پر قربان، حسن تم تو بالکل اپنے نانا کی طرح ہو۔ کیا حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3750 ہے کہ عن عقبہ بن الحارث، عقبہ بن حارث کہتے ہیں قال کہ
रअयतु अबा बकरिन व हमल अल हसन, अच्छा वो जब आए तो अबू बकर ने उनको उठा लिया, ये गोद में उठा लिया। तो कहा कि मैंने हज़रत अबू बकर को देखा कि हसन को उठाए हुए हैं गोद में। वह हुआ यकूल, और फरमा रहे हैं कि बी अबी, मेरे बाप तुम पर कुर्बान, मेरा वालिद तुम पर फ़िदा हो हसन, शबीहुम बिन नबी, हुजूर की तस्वीर हो, हुजूर की शक्ल हो, नबी की तस्वीर, शबीह कहते हैं तस्वीर को, इससे हसन को शबीहुन नबी भी कहते हैं। कहा कि शबीहुम बिन नबी, हुजूर की तस्वीर हो, लैसा शबीहुम बि अली, अली से नहीं मिलते शक्ल में तुम, हुजूर से मिलते, अपने नाना पर गए हो तुम। कहा वह अलीयुन यضحक, हज़रत अली मुस्कुरा रहे थे। ये जिस तरह थोड़ा सा हज़रत अली को छेड़ भी रहे थे जैसे लगता है, तो जिस तरह आपस में मोहब्बत की बातें होती हैं, कहा कि तुम बेटा तो नाना पर गया है बिल्कुल, और कहा हुजूर की शक्ल है। तो ये आता है हदीस में, आगे भी आ जाएगा कि हज़रत हसन, जिस्म के इंसान के अगर दो हिस्से कर दिए जाएं तो ये जो आधा हिस्सा ऊपर का हिस्सा है ये हज़रत हसन का बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का था, और जो जिस्म का निचला हिस्सा है ये हज़रत हुसैन का बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का था। रिवायात में आता है कि जो जिस्म का आला हिस्सा, असफल और आला कहते हैं ऊपर नीचे के हिस्सों को, तो आला हसन की मुशाबहत ज़्यादा थी, असफल में पाँव में, अंगूठों में, पाँव की उंगलियों में, पैर में, इन चीज़ों में हुसैन की मुशाबहत ज़्यादा थी। आन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक नसीहत फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है 3751, क़ाल क़ाल अबू बकरिन, कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने ये फरमाया करते थे, अबू बकर की बात, उरक़ुबू मुहम्मदन फ़ी अहली बैतिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहते हो, अगर हुजूर की मोहब्बत चाहते हो तो अहले बैत के रस्ते से आओ। उरक़ुबू मुहम्मदन फ़ी अहले बैतिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी हासिल करने का रास्ता ये है कि अहले बैत की तरफ से होकर आओ, हुजूर के ख़ानदान की मोहब्बत और हुजूर के ख़ानदान की खिदमत के ज़रिए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तलाश करो। यानी जिस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, ज़ाब्ता और कायदा, कल मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़ाब्ता और कायदा ये है कि जिसके दिल में नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो दिल अहले बैत की मोहब्बत से लबरेज़ होगा, उस दिल में अहले बैत के लिए एक वालिहाना, एक आशिकाना ताल्लुक़ होगा उस दिल का। अच्छा जी, आज के सबक की छठी हदीस है और ये मुस्लिम की रिवायत है 6257। आन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, ये हज़रत अबू हुरैरा एक बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि एक हुजूर की एक कैफियत को बयान कर रहे हैं। कहते हैं मैंने क्या मंज़र देखा, खरजतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ताइफ़तिन मिन नहार, तो कहा कि मैं एक दिन के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, ला युकल्लिमुनी वला उकल्लिमुहु, हमारे दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, ना आपने मुझसे कोई बात फरमाई ना मैंने आपसे कोई बात अर्ज़ की। हत्ता जाअ सूक़ बनी कैनुक़ा, कैनुक़ा मशहूर कबीला था यहूद का, कहा कि उनका बाज़ार आ गया, बनु कैनुक़ा के बाज़ार में हम पहुँचे। सुम्मा इंसरफ़ा, अब लौटे वहाँ से, हत्ता अता खिबा फ़ातिमा, और हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँच गए। फ़क़ाल अथम्म लकुआ, अथम्म लकुआ, कहा कि बच्चा किधर है, बच्चा किधर है, यानी हसनन, हसन का पूछे थे, हसन किधर है, हसन किधर है। फ़ज़नन्ना अन्नहु इन्नमा तहबिसुहु उम्मुहु लिअन तुग़स्सिलहु व तुलबिसहु सिखाबन, तो कहा कि हज़रत फ़ातिमा ने शायद उनको नहला रही थी और धुला रही थी, खुशबू लगा रही थी, थोड़ी देर रोक के, थोड़ी देर यानी हुजूर बाहर पूछ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर बच्चा तैयार हो रहा था, यानी फ़ातिमा उनको कोई तुग़स्सिलुहु नहलाना, तुलबिसहु कपड़े पहनाना और कोई खुशबू लगाना। तो कहा कि फ़लम यलबथ, थोड़ी देर हुई कि अनजा, उधर जैसे शायद उन्होंने कपड़े वपड़े पहन लिए, तो कहा कि वो दौड़ते हुए हसन बाहर निकले नाना की आवाज़ सुनकर,
انجا یسعى، دوڑتے ہوئے حسن باہر آئے، حتی اعتنق کل واحد منہما صاحبہ، اور کہا کہ جیسے حسن بھی یوں کرتے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں بازو پھیلائے ہوئے تھے، اور دونوں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے، کہتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر حضور نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے حسن، تو یا اللہ فاحبہ، آپ بھی اس سے محبت کیجئے، وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ، اور یا اللہ جو اس شخص، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے اس شخص سے بھی آپ محبت فرمائیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، اور جو حسن سے محبت کرے یا اللہ اس سے بھی آپ محبت کریں۔ یہ حضور نے دعا دی ہوئی ہے، حسن سے محبت رکھنے والوں کو حضور نے دعا دی ہوئی ہے کہ یا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسن کو محبوب رکھے۔ اچھا جی آگے آئیے، اللہ اکبر۔ قالت عائشہ، یہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت میں گھر سے نکلے اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس چادر پر ہانڈیوں کی، جیسے ہانڈی ہوتی ہے اس کی شکلیں بنی ہوئی تھیں، پرنٹ اس کا یہ تھا جس سے کپڑے کا پرنٹ ہوتا ہے، من شعر اسود، اور یہ کالی اون سے بنی ہوئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا جو ذکر آتا ہے یہ اس کملی کا بیان ہو رہا ہے، بالوں کی بنی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ گرم چادر تھی، اور کہا کہ کالے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ فجاء الحسن بن علی، کہا کہ اتنے میں حسن ابن علی آئے، فادخلہ، آپ نے ان کو چادر کے اندر، یوں چادر اوڑھی اس کے اندر کر لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حسین آئے، آپ نے ان کو چادر کے اندر کر، فدخل معہ، ان کو بھی، حسین کو بھی، علی کو بھی حسن کے ساتھ کر لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، فاطمۃ الزہرا آئیں، ان کو بھی اندر کر لیا چادر کے۔ ثم جاء علی فادخلہ، علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، اب ان چاروں پر اب یہ چادر کے نیچے 5 ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حسن ہے، حسین ہے، فاطمۃ الزہرا ہے، علی مرتضیٰ ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے آیت پڑھی قرآن پاک کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کرے اور اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرے، اے گھر، یا اہل البیت، اے گھر والو۔ آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی اور اس چادر کو اپنے اوپر لے کر، گویا ان 5 چاروں کو اپنے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اوپر ایک ہی چادر ڈال دی، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، اے گھر والو۔ تو یہ پاک خاندان ہے۔ اچھا جی، عن علی بن ابی طالب، 8ویں روایت ہے آج کی، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، 3733، 3733۔ عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین اور حسین کا ہاتھ پکڑا، فقال، اور فرمایا کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْن، اور ان دونوں سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے باپ سے محبت کرے، وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی ماں سے محبت کرے، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ جو حسن سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے، جو ان کے ابا علی مرتضیٰ سے محبت کرے، جو ان کی اماں فاطمۃ الزہرا سے محبت کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ محبتیں اتنا بڑا وسیلہ ہے،
یہ محبتیں اتنا بڑا سبب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا کہ یہ آپ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ مشہور حدیث آ رہی ہے اگلی، جو کہ ہم لوگ جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے آج کی 10ویں حدیث ہے، ترمذی کی روایت 3769 3769۔ اخبرنی ابی اسامۃ بن زید فقال طرقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ۔ کہنے لگے کہ راوی کہتے ہیں مجھے میرے والد اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، کسی کام سے آیا ایک رات کو۔ آپ جب باہر نکلے فخرج النبی وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، تو آپ نے ایک ایسی چیز کو لپیٹا ہوا تھا، یعنی آپ پہ چادر تھی، چادر کے نیچے کوئی چیز تھی جس کو میں نہیں سمجھ پایا کیا ہے۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی بات کہہ چکا جو میں نے کہنا تھا، ہماری بات چیت پوری ہو گئی، قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ کیا چیز ہے جس پر آپ نے چادر ڈالی ہوئی ہے؟ پتہ تو چل جاتا نا کوئی چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس پہ ایک چادر آئی ہوئی تھی تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چیز کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ قال فکشفہ، آپ نے چادر ہٹا دی، چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ، یہ آپ کی مبارک ٹانگوں سے اور آپ کے جسم سے حسن اور حسین چمٹے ہوئے تھے اور ان پر چادر تھی۔ فقال هَذَانِ ابنایا وابن ابنتی، اور یہ دو میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ دو میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں۔ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما یا رب العالمین، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ آپ ان سے محبت فرمائیں، جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہی الفاظ مختلف بار بار یہ دعا آپ نے فرمائی، یا اللہ میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیں، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ آپ ان سے بھی محبت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ترمذی کی روایت ہے 3771۔ حدثنی سلمہ قالت دخلت علی ام سلمہ وہی تبکی، فرماتی کہ میں سلمہ کہتی ہیں کہ میں آئی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ام المؤمنین ہیں جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے۔ تو کہتی میں ان کے پاس آئی وہی تبکی، تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی۔ فقلت ما یبکیک، سلمہ کہتی میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، یہ کربلا سے کچھ تھوڑا پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ام سلمہ کہہ رہی
وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی ہی مٹی تھی، مٹی پڑی ہوئی تھی آپ کے سر مبارک میں بھی اور آپ کی داڑھی مبارک میں۔ میں حیران ہوئی دیکھ کر اس کیفیت کو، فقلت، تو ما لک یا رسول اللہ، میں کہا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ ام سلمہ کہتی میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کے سر پر مٹی، آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی۔ قالت شہدت قتل الحسین آنفا، حضور نے کہا کہ میں نے ابھی حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے ابھی حسین کو ابھی قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور بس یہ خواب حضرت ام سلمہ نے دیکھا، اس کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کربلا کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیسا، جو آپ کو اس کی خبر گئی ہوگی، اعمال پیش ہوتے ہیں امت کے حضور کو، تو یہ عمل بھی پیش ہوا ہوگا کہ آپ کی امت نے آپ کے نواسے کو کس بے دردی کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ، پورے گھرانے کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو یہ اس واقعے سے تھوڑا پہلے ام سلمہ نے یہ چیز خواب میں دیکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تھا، جو پریشانی کا آخری حال ہوتا ہے کہ بندے کے سر اور داڑھی میں مٹی ہو۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، اگلی حدیث ہے ترمذی کی روایت 3774 ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو اپنے پورے گھرانے میں سے، پورے خاندان میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال الحسن والحسین، آپ نے کہا کہ حسن ہے اور حسین ہے۔ وکان یقول لفاطمہ، اور آپ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے بلاؤ ابنیہ، میرے دونوں بچوں کو، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، اپنے دونوں بیٹے بلوایا کرتے تھے۔ فیشمہما، آپ ان کو سونگھتے تھے، محبت سے انسان چھوٹے بچے کو سونگھتا ہے نا، آپ ان کو سونگھتے تھے، یعنی سونگھنا کنایا ہوتا ہے بعض اوقات چومنے سے بھی، اور ویسے بندہ بچے، چھوٹے بچے کے ساتھ جو اپنی ناک اس کی گالوں کے ساتھ رگڑتا ہے۔ وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ، اور پھر ان کو اپنے سینے سے بھینچ کر چمٹا دیا کرتے تھے، چمٹا لیا کرتے تھے، اور چومتے تھے اور سونگھتے تھے۔ اور فاطمہ کو گویا ایسا لگتا ہے، وہ کانا یقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس طرح فرمایا، یعنی آپ کی عادت تھی۔ فاطمہ سے کہتے میرے بچوں کو لے آؤ، وہ لے آتی تھی تو کہتی ان کو چومتے تھے، سونگھتے تھے، اور اپنے سینے مبارک سے ان کو چمٹایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے آج کے سبق کی 13ویں روایت، ترمذی شریف کی روایت ہے 3774، اور یہ بھی ایک واقعہ ہے جو ابو بریدہ روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، اپنے والد سے روایت کرتے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان فرما رہے تھے، اذا جاء الحسن والحسین، اور کہا کہ حسن اور حسین آ گئے۔ اچھا اب آپ ذرا نا وہ نقشہ ذہن میں رکھیں مسجد نبوی کا۔ نقشہ یہ ہے مسجد نبوی کا کہ جن حضرات نے مسجد نبوی دیکھی بھی ہے، آپ حضور کے ممبر کو ذہن میں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے تو آپ کی کمر قبلے کی طرف ہوگی، اور سامنے آپ کا رخ انور سامنے ہوگا، اور سامنے جب آپ یوں بیٹھے ہیں بغیر تشبیہ کے اس طرح، تو آپ کے سامنے کے رائٹ سائڈ پر حضرت فاطمہ کا گھر ہے، اور رائٹ سائڈ پر ہی حضرت عائشہ کا حجرہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ کا گھر ہے، یہ دونوں ایک لائن میں۔ تو جب بچے اپنے گھر سے نکلے ہیں تو یوں آپ کے سامنے سے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے، یا تھوڑا سا دائیں طرف نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ ذرا مسجد نبوی کو اپنے سامنے رکھ کر اس منظر کشی کو کیجئے جو میں حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔
کہا کہ یخطبون، آپ بیان فرما رہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے، کانا رسول اذا جاء الحسن والحسین، حسن اور حسین آ گئے. راوی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا منظر پورا بیان کر رہے ہیں جنہوں نے دیکھا. علیہما قمیصان احمرانی، دونوں نے لال رنگ کے کرتے پہنے ہوئے، لال رنگ کے کرتے دونوں نے پہنے ہوئے. یمشیانی و یعثرانی، کہا کہ چل رہے گرتے پڑتے، چھوٹے بچے نہیں جیسے آتے گرتے پڑتے، ایک قدم رکھا تو ادھر ڈگمگائے، دوسرا رکھا تو ادھر گرے، کھڑے ہو کر ادھر گرے، جیسے بچوں کا انداز ہوتا ہے کہ دونوں ایسے آ رہے. آپ نے جیسے ہی دونوں کو لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا، فنزل من المنبر، آپ فوراً ممبر سے نیچے اترے، بیان بیچ میں چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا. فحملہما، جا کے دونوں کو یوں اٹھا لیا اپنے ہاتھوں کے اندر. ووضعہما بین یدیہ، اور پھر ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا دیا. وقال، پھر فرمایا کہ صدق اللہ، کہ اللہ نے کتنا درست فرمایا. آپ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے بچے اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. تو کہا کہ کیسا میں برداشت نہیں کر سکا ان دونوں کا لڑکھڑانا، گرتے پڑتے آنا. فنظرت الی ہذین الصبیین، میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یمشیان و یعثران، چل رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں اور گرتے پڑتے آ رہے ہیں. فلم اصبر، میں صبر نہیں کر سکا. حتی قطعت حدیثی، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات بیچ میں چھوڑ دی. ورفعتہما، اور ان دونوں کو میں نے اٹھا لیا. یہ منظر اور یہ حدیث آپ نے خود فرمایا کہ دیکھیں مجھ سے یہ ان دونوں کا یہ جو آنے کا جو گرنے پڑنے کا انداز تھا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکا اور اپنی بات کو روک کر میں نے بیچ میں چھوڑ کر جا کر ان کو اٹھا لیا. کیا آپ کے دل میں جذبات، کیا کیفیت تھی آپ کی جس کی وجہ سے آپ نے یہ کیا ہوگا. اچھا آئیے آپ کو اگلی حدیث بتاؤں کیا ہے. اور یہ حذیفہ ہے، عن حذیفہ قال، اور یہ روایت بھی ترمذی کی ہے 3781. عن حذیفہ قال، حذیفہ کہتے ہیں کہ سألتنی امی متی عہدک، تعنی بالنبی. تو کہتے ہیں کہ ایک دن اب یہ حدیث آپ لوگ سنیں غور سے، کہ میری اماں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ کب گئے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حذیفہ کہتے ہیں یہ وہ مائیں تھیں جو ہر وقت یہ نگرانی کرتی تھی کہ ہمارے بچے کب گئے حضور کے پاس سے، کب انہوں نے کوئی نیک صحبت جا کر اٹھائی یا نہیں اٹھائی. آج بہت سی مائیں اپنے بچوں کو نیک صحبتوں سے منع کر رہی ہوتی. کسی اللہ والے کے پاس بچے جائیں تو مائیں اس پہ ناراض ہو رہی ہوتی. سألتنی امی متی عہدک تعنی بالنبی فقلت، تو کہتے ہیں میری امی نے مجھ سے پوچھا کب سے نہیں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کب گئے تھے. فقلت ما لی بہ عہد منذ کذا و کذا، میں نے کہا کہ جی اتنے دن ہو گئے نہیں جا سکا. فنالت منی، کہا کہ اماں والدہ مجھ پہ خفا ہوئی کہ کیوں نہیں گئے تم اتنے دن سے. فقلت لها دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولک. کہ میں نے کہا چلے اماں میں جاتا ہوں، آج ناراض ماں اماں، میں جا رہا ہوں حضور کے پاس، میں جاتا ہوں، جانے دیجئے مجھے، میں جا کر وہاں نماز مغرب کی بھی پڑھوں گا، اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کروں گا اور آپ کے لیے بھی دعا کراؤں گا. ماں نے بیٹے نے ماں سے کہا کہ باپ ناراض نہ ہو، میں کچھ دن نہیں جا سکا، آج میں جاتا ہوں، مغرب بھی پڑھوں گا، جا کر حضور سے دعا اپنے لیے بھی کراؤں گا اور آپ کے لیے بھی کراؤں گا. تو کہتے ہیں فصلیت معہ المغرب، میں نے مغرب آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھی. فصلی حتی صلی العشاء، کہا کہ میں مغرب کے بعد بیٹھا رہا، آپ مغرب کے بعد نفل پڑھتے رہے کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اتنی لمبی اوابین پڑھتے تھے آپ. اس لیے عشاء کے نوافل میں، مغرب کے نوافل میں 2 رکعت کے بعد، سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین کم سے کم ضرور پڑھا کریں. آپ تو 20 رکعتوں تک پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 6 ضرور پڑھا کریں. یہ اوابین ہے، نیک لوگوں کی نماز ہے. تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے.
تو کہا کہ آپ عشاء تک آپ نے نوافل پڑھے. فصلی العشاء، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ عشاء پڑھی. اور ثم انفتل فتبعته، پھر آپ جب لوٹے یعنی مسجد سے گھر کی طرف تو میں آپ کے پاس ساتھ ساتھ پیچھے آیا. آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فسمع صوتی، میری آواز آئی. پیچھے جیسا بندہ چل رہا ہوتا ہے، اور رات تھی، عشاء کا وقت ہے، یاد رکھیے اس طرح کی روشنیوں کا زمانہ تو تھا نہیں. فقال من هذا، تو پوچھا کہ کون؟ حذیفہ. قلت نعم یا رسول اللہ، میں کہا جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں. قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، آپ نے کہا کہ کیسے آنا ہوا، اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے. جس کام کے لیے آئے تھے وہ حضور نے خود ہی فرما دیا. اوپر دیکھیں ان یستغفر، میں بخشش کی دعا کرواؤں گا، اوپر والے الفاظ ہیں ان یستغفر لی ولکی، کہہ کر گئے تھے اماں سے کہ اماں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا، آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں گا. تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ کیسے آنا، ما حاجتو کا، کیا ضرورت، کیا مسئلہ تمہیں درپیش ہے حذیفہ؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بھی معاف کرے، تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. قال ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علی. آپ نے کہا کہ پھر آپ نے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ ایک فرشتہ ہے، اور یہ فرشتہ اس رات سے پہلے لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة، اس رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں اترا. یہ زمین پر پہلی دفعہ اتر رہا ہے یہ فرشتہ. استأذن ربه ان يسلم علی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ مجھے سلام کرے. یہ مجھے سلام کرنے کے لیے اترا ہے، اللہ سے پوچھ کر اترا ہے، اور ایک خوشخبری سنانے کے لیے مجھے اترا ہے. اور یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور خوشخبری سلام مجھے کر، یسلم علی، مجھے سلام کرنے. وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور مجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے کہ فاطمۃ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. ایک باپ کے لیے، ایک نبی کے لیے، سید الانبیاء کے لیے، امام الانبیاء کے لیے اس سے کتنی بڑی یہ خوشخبری ہوگی کہ ان کی صاحبزادی کو اللہ جل شاہ، یہ مقامات تو اللہ دیتے ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں کہ ان کی صاحبزادی کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور ان کے دونوں نواسوں کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. یہ خوشخبری دینے کے لیے یہ فرشتہ آیا ہے، اور مجھے سلام پیش کرنے کی اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے یہ اجازت دیجئے یا یہ فضیلت اور یہ سعادت حاصل کرنے دیجئے کہ میں سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں جا کر، اور یہ خوشخبری میں ان کو جا کر دوں کہ اللہ نے آپ کی صاحبزادی، آپ کے دل کا جو چین اور سرور، آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے دل کا سرور، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور آپ کے دونوں پیارے نواسوں کو، جن کو آپ اپنے پھول کہا کرتے تھے، آگے روایت آ رہی ہے، ان کو آپ نے کیا بنایا ہے؟ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اللہ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے. یہ حذیفہ کہتے ہیں میں گیا تو اپنی اور اپنی اماں کی مغفرت کی دعا کرانے، وہ تو آپ نے میرے کہنے سے پہلے کر دی، پھر مجھے یہ بات ارشاد فرمائی جو انہوں نے نقل کی اور حدیث میں آئی، حدیثی کتابوں میں موجود. 15ویں روایت آج کی، عن ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن ابن علی علی عاتقہ. کہتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی کو اپنے کندھے کے اوپر آپ نے سوار کیا ہوا تھا. فقال رجل، تو ایک بندے نے کہا، دیکھا کہ آپ نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، تو اس نے کہا فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام. غلام کہتے ہیں لڑکے کو. تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کتنی اچھی سواری پر تو سوار ہے، کس کندھوں پر تو سوار ہے بچے، کیا تیری خوش قسمتی اور تیری سعادت کہ تیرے نیچے کون ہے.
کس کے کندھوں پر تو بیٹھا ہوا ہے؟ کیا شاندار تیری سواری ہے، کیا اعلیٰ ترین تیری سواری ہے۔ مذاق سے بچوں سے کیا جاتا ہے۔ فقال النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، سوار بھی تو کتنا پیارا ہے، سوار کتنا شاندار ہے۔ تم سواری کو اپنے بارے میں فرمایا، گویا کہا کہ اگر تم مجھے کہہ رہے ہو اوپر جو کندھوں پر ہے وہ بھی کتنا نعم الراکب، کیا شاندار سوار ہے، کیا ہی اچھا سوار ہے، یہ ان کے بارے میں کہا۔ 16ویں حدیث اور یہ آج کی آخری حدیث، عن سعید بن ابی راشد ان یعلا بن مرہ حدثهم انہم خرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى طعام دعوا له۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک کھانے کی دعوت کے لیے نکلے، کسی نے آپ کا کھانا کیا تھا، صحابہ کرام آپ کو بلاتے رہتے تھے، تو ہم بھی یہ فرما رہے ہیں ہم بھی ساتھ تھے، یعلا بن مرہ۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، سکہ کہتے ہیں گلی کو، تو دیکھا تو حضور نے گھر سے باہر نکلے اپنے گھر سے، تو میں نے سرچ کیا گھروں کا نقشہ سامنے رکھا کریں تو یہ حدیثیں بہت مزے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ گلی میں حضرت حسین کھیل رہے ہیں، یلعب کھیل رہے ہیں۔ قال فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وبسط یدیہ، تو آپ تو لوگوں کے ساتھ تھے، حضرت حسین کو کھیلتا ہوا دیکھ کر آپ ایک دم تیزی سے آگے گئے، سب سے آگے نکل گئے، اور کیا کیا آپ نے؟ بسط یدیہ، دونوں ہاتھیوں پھیلا دیا، دونوں ہاتھیوں جس طرح بچوں کے لوگ دور سے پھیلا دیتے ہیں۔ اچھا، اب کہتے ہیں حضور نے تو ہاتھ پھیلائے، تو آپ نے بچوں کو دیکھا نا، بچے یوں یوں اس وقت دائیں بائیں بھاگتے ہیں، تو کہا کہ فجعل الغلام یفر ہا ہنا و ہا ہنا ویضاحکہ النبی، کہا کہ وہ ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، حضور ان کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، حسن ادھر جاتے ہیں حضور بھی ادھر، حضرت سر جاتے ہیں حضرت تو حضرت حسین، تو کہا کہ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسا رہے ہیں، یضاحکہ کا مطلب ہے ہنسا رہے ہیں ان کو، النبی حتی اخذہ، اور پھر آپ نے ان کو جس طرح بندہ بچے کو نہیں کہتا میں آیا میں آیا میں آیا میں آیا، یوں کر کے ہاتھ پھیلائے ہوئے وہ یوں بھاگ رہے ہیں یوں بھاگ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ، آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں کیا صورت ہوگی، اور کہتے ہیں جا کر آپ نے پکڑ لیا، ہنساتے 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 پکڑ لیا، اور جب آپ نے ان کو پکڑ لیا حضرت حسین کو، تو آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ حضور نے فجعل احدى یدیہ تحت ذقنہ، آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، والأخرى فی فأس رأسہ، اور دوسرا سر پر ان کے یوں ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا اور یوں سر پر ہاتھ رکھا، اس طرح دو سر پر ہاتھ رکھا، اور پھر ان کا منہ اپنے منہ کے قریب کیا، فقبلہ، آپ نے بوسہ دیا، اور پھر فرمایا، الفاظ کیا فرمائے، وقال حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت رکھے گا جو حسین سے محبت رکھے گا، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھے، حسین سبط من الاسباط، حسین نواسوں میں کیا شاندار نواسا ہے، حسین نواسوں میں کیا شاندار نواسا ہے، اور حسین میرے پیاروں میں سے کیا پیارا ہے۔ اور بعض حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں سبط کا ایک اور، کہ حسین تو قبیلوں میں سے سب سے شاندار قبیلہ ہے، اس میں پھر ان کی ساری اولاد بھی آ جاتی ہے کہ حسین کی جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری کیا ہی شاندار اولاد ہوگی، اور کیا ان کا قبیلہ ہوگا، کیا ان سے اللہ تعالیٰ جو نسل چلائیں گے، اور سب اس سارے معنی کی اس میں گنجائش ہے۔ حسین سبط ویسے نواسے کو کہتے ہیں۔ یہ مناظر صحابہ نے دیکھے تھے۔ اللہ اکبر، جب حضرت حسین کا سر لایا گیا کربلا میں شہید کر کے، تو ایک ازلی بدبخت قاتل اپنی چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا تھا، تو وہاں موجود لوگوں نے کہا، ایک صحابی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہٹاؤ یہ چھڑی، میں نے ان ہونٹوں پہ رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، میں نے حضور کے یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا۔
آج تم ان ہونٹوں کو اپنی چھڑی لگا رہے ہو۔ اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے حدیث میں کہ اشد البلا جو ہے، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، سب سے زیادہ سخت آزمائش جو آتی ہے انبیاء پر آتی ہے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنی آزمائشوں سے گزارے گئے، کس بے دردی کے ساتھ شہادت ہوئی، اکیلی نہیں، تنہا نہیں تھے، پورا خاندان ساتھ، کیا بیٹے بیٹیاں، خواتین، بھائی، چچزاد بھائی، ایک ہی گھرانے کے 70-75 افراد۔ تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ جن کی محبت، یہ صحابہ محبتوں کے مناظر بیان کر رہے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر صحابہ جیتے تھے۔ آخری ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت بلال کو بڑی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساتھ رہتے تھے، ظاہر ہے آپ کے مؤذن تھے۔ تو حضرت بلال نے جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال کے لیے اذان دینا مشکل ہو گیا مدینہ میں۔ وہ کہتے تھے کہ میں جب حضور کے گھر کی چھت پر اذان دیتا تھا تو کہتے میں جب اذان دیتا تھا تو میری ہمیشہ سے عادت تھی کہ میں اذان دے کے نیچے اترتا تھا اور میں حضور کے گھر کے دروازے کو دیکھتا رہتا تھا کہ اب پردہ ہٹے گا اور حضور تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ سال ہر سال سے یہ معمول رہا۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تب میں اذان دے کر نیچے اتروں تو اب یہ پردہ تو نہیں ہٹے گا اور نہ اس سے حضور تشریف لائیں گے۔ یہ منظر بلال کے لیے اب اذان دینا اور مدینہ میں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ تو چلے گئے، شام چلے گئے، وہاں جہاد ہو رہا تھا، شام تشریف لے گئے، عمر فاروق کا زمانہ۔ تو ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ بلال کیسی جفا ہے کہ ہم سے ملنے نہیں آتے۔ بس اس خواب نے بے چین کیا اور آ گئے مدینہ شریف سفر کرتے ہوئے۔ مدینہ پہنچے تو عرصے بعد بلال آئے ہیں، سالوں کے بعد آئے ہیں، حضور کے مؤذن حضور کے ساتھ چلنے آگے چلتے تھے عام طور پر۔ تو پورے مدینے میں جس کو کہنا چاہیے کہ خبر پھیل گئی کہ بلال تشریف لائے ہیں۔ تو لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہر ایک کہے کہ بلال اذان دے دے ایک دفعہ دوبارہ، کہ مدینہ کی فضاؤں میں وہ آواز گونجے جو حضور کے زمانے میں گونجا کرتی تھی۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ معذرت کی، کسی کی بات نہیں مانی، کہا میں نہیں دے سکتا۔ اب لوگوں کو پتہ تھا کہ آخری صورت کیا ہو سکتی ہے۔ تو لوگ حضرت حسن اور حسین کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کہیں، شاید آپ دونوں کے کہنے کا انکار نہ کر سکیں۔ تو یہ دونوں شہزادے آئے اور کہا کہ بلال اذان دیجیے۔ ان لاڈلوں کا کہا ٹال نہیں سکتے تھے، تو چڑھ گئے اسی جگہ پر جہاں حضور کی حیات میں اذان دیا کرتے تھے، عائشہ کے حجرے پر۔ کہتے ہیں جب سالوں بعد حضرت بلال کی جب آواز گونجی مدینہ کی گلیوں میں تو ایسا کوہرام برپا ہوا، عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث ہو گئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے دنیا میں؟ کہ یہ اذان اور یہ آواز تو حضور کے زمانے میں گونجا کرتی تھی۔ ایسی حضور کے زمانے کے مناظر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ اور یہ جو اذان بلال نے دی وہ انہی دونوں شہزادوں کے کہنے کے اوپر دی، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس اذان کے بعد پھر حضرت بلال دوبارہ شام تشریف لے گئے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ مدینہ شریف میں نہیں رہے، حضور کے بعد رہنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنی قدر تھی صحابہ کے نزدیک ان جنت کے سرداروں کی اور ان شہزادوں کی، اور ان کی محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اللہ کی محبت کو جوڑا ہوا ہے۔ تو جس دل میں حضور کی محبت ہوگی اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس دن میں یہ حضور کے شہزادوں کی اور حضور کی صاحبزادیوں کی، حضور کے ازواج مطہرات کی، حضور کے صحابہ کی، یہ محبتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ سے تعلق ہے، مجھے رسول اللہ سے تعلق ہے، اور وہ پھر اہل بیت کے حق میں یا صحابہ کے حق میں یا ازواج مطہرات کے حق میں یا بنات النبی حضور کی صاحبزادیوں کے حق میں وہ کوئی ڈنڈی مارے
کوئی کسی قسم کا ایسا کلمہ زبان سے نکالے جو ان کی شان کے خلاف ہو، یا دل میں کوئی ایسا جذبہ رکھے جو ان کی شان نہ ہو، یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں یہ ساری محبتوں سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی محبتوں کا اسی وسیلے اور واسطے سے اللہ جل شانہ اس کا حل بنا دے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا احکم الحاکمین ہمیں کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یا اللہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، یا رب العالمین ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دیں، رمضان کے ایام کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قرآن پاک کے ساتھ یا اللہ ہمیں گہرا لازوال تعلق نصیب فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی حقیقی محبت، سچی محبت، اتباع، یا اللہ ان کی سنتوں اور ان کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، تو اور اس محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیں۔ یا رب العالمین بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بیماروں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنے وفات شدہ لوگوں کے لیے۔ یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، سب کی سے باخبر ہیں، سب کی دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما لیں۔ جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان میں سے ایک ایک کی حاجت کو یا رب العالمین پورا فرما دیں۔ یا اللہ حدیث شریف کا ایسے مبارک سلسلہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ ان ٹوٹی پھوٹے الفاظ کو اور ان محنتوں کو یا اللہ تو قبول فرما لے۔ جن ساتھیوں نے اس کے لیے وقت دیا ہوا ہے یا اللہ، جو ساتھی اس کے لیے ذریعہ بنے ہوئے ہیں اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، کسی بھی شکل میں تعاون کر رہے ہیں اس میں، یا اللہ تو ان کو اس پر بہت بہت اجر جزیل عطا فرما دے، اس کو ان کی مغفرت کا وسیلہ بنا دے۔ یا رب العالمین اس کو اب صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کا وسیلہ بنا دے، اور یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا ذی القوۃ المتین ہم سب کو ان باتوں پر، ان ارشادات کے اوپر ان کو حرز جان بنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔